الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی رحمت کی امید، یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادت کی بنیادیں ہیں. جس آدمی کو اللہ سے محبت نہیں، حقیقت میں وہ مومن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اسی بات کو واضح کیا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ نے 8 ان چیزوں کا ذکر کیا جن سے لوگوں کا دنیا میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ان کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی رشتہ دار ہوں، ان کے مال و دولت، کاروبار، بزنس ہوں، سجے بجے گھر ہوں. اللہ ماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں ان چیزوں سے اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے دنیا کی ان چیزوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 3 ہی وارننگیں دی ہیں کہ پہلی بات تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آج بد امنی، ایک ایک لقمے کی خاطر انسان کا ذلیل و خوار ہوتے پھرنا، یہ سب اللہ کے عذاب ہے. اسی طرح دوسری بڑی وارننگ اللہ نے دی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت نہ دینا اللہ کی سب سے بڑی وہ مار ہے جو کسی بندے پر پڑتی ہو. اور تیسری وارننگ کیا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو بے ایمان فاسق قرار دیا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ، اس کے رسول سے محبت ایمان ہی صرف نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے. اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں سرے سے. اسی طرح دوسری بڑی چیز جس کی ضرورت ہے انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. آدمی کتنا بڑا بھی جرم گناہ کیوں نہ کر لے، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں کہ اگر تم جتنے بھی گناہ کیوں نہ کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سبھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ کی بخشش مغفرت کی امید رکھتے ہوئے اس سے توبہ طائب ہوتے رہنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر خوف. اللہ تعالیٰ اگر بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی سخت ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ ماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا ہی سخت اور شدید عذاب ہے. جس اللہ نے جنت کو بنایا ہے اور جنت کی بے شمار نعمتیں ہمیشہ کے لیے بنائی ہیں، اسی اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. اور جہنم کے وہ عذاب کہ جو انسان کے تصور سے بالا تر ہے. یومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. اللہ ماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجرموں کو، کافروں، فاسقوں، فاجروں کو ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کبھی کسی نے نہ دیا ہوگا. ایسا جکڑ بند مارے گا ان کو، اس انداز سے ان کو جکڑے گا کہ جیسا کسی نے جکڑا نہ ہوگا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کی امید لگا کر گناہ کرتے جانا حقیقت میں انسان کی بے وقوفی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی دلیل ہے. بدگمانی کیسے ہے؟ کہنے والا کہے گا کہ بدگمانی تو تب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید نہ ہو. بدگمانی یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کرنے والا اور نیک متقی دونوں برابر ہیں. ایک آدمی دن رات اللہ کی اطاعت پر لگا ہوا، اللہ کے احکام پر چلنے والا، سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے والا، اور دوسری طرف کو بدعتی ہے، مشرک ہے، کو فاسق فاجر بے ایمان ہے، دن رات بدماشی، عیاشی، شرک و بدعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے. یہ اللہ کے بارے میں سب سے بڑی بدگمانی ہے. بدگمانی اس لحاظ سے کہ اللہ کے ہاں نعوذ باللہ کو انصاف نہیں، عدل نہیں ہے. اگر ہم کسی انسان سے اس طرح کی چیز دیکھیں تو اس انسان کو کہیں کہ یہ یا تو بے وقوف ہے یا ظالم ہے. کہ 2 آدمی، ایک طرف ایک وہ شخص جو اس کی اطاعت کرنے والا، اس کے حکموں پر چلنے والا، اس کی فرمانبرداری کرنے والا، اور دوسرا جو اس کا نافرمان، اس کے خلاف بغاوتیں، سازشیں کرنے والا، دونوں کو ایک ہی حیثیت سے رکھے، دونوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ شخص یا تو بیوقوف ہے، احمق ہے، جس کو پتہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرنی ہے، یا پھر یہ ظالم ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے. تو اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہے، ہم کسی انسان سے ایسی توقع نہیں کر سکتے
کہ کسی مجرم بے ایمان کو اور کسی اپنے مطیع فرمانبردار کو دونوں کو برابر کر دے، تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، کیا اس سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ ظالموں مجرموں بے ایمانوں کو اور اس کے مقابلے میں اپنے مطیع فرمانبردار ایمان والوں کو دونوں کو برابر کر دے؟ تو بات کر رہے تھے کہ شیطان کی سب سے بڑی جو ایک سازش ہے لوگوں کو بہکانے گمراہ کرنے کی، وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خالی خولی رحمتوں کی امیدیں دلا دینا، بغیر عمل کے، بغیر نیکی کے، بلکہ گناہ جرم کرتے ہوئے کہ جو کرتے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، کلمہ پڑھ لیا بس جنت مل جائے گی۔ کلمہ پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی تھا، منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں، فاسق فاجر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں، جہنم کے عذاب کی وارننگ دی ہے ان کو۔ تو جہنم کس کے لیے ہے؟ جہنم اسی طرح کے فاسقوں فاجروں اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے بھائیوں، کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں آ کر آدمی صرف اللہ کی رحمت کی خالی امید لگا کے نہ بیٹھا رہے، عمل نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ کے عذاب بھی، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی شدید اور سخت ہے۔ تو یہ وہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ ایک مسلمان مومن کے ساتھ رہنی چاہیے۔ ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید ہو، اس امید کی وجہ سے کبھی اللہ کی بخشش سے نا امید مایوس نہ ہو۔ ہاں، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، توبہ طائب ہو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ قبول کر لیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا ڈر خوف ہو۔ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ اس طرح سے ہونی چاہیے، علماء فرماتے کہ جس طرح پرندے کے دونوں پر ہوتے ہیں، جس طرح پرندے کے دونوں پر برابر ہوں تو صحیح معنوں میں وہ اڑ سکتا ہے، ایسے ہی مومن مسلمان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت کی امید اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا ڈر خوف، یہ دونوں چیزیں اس انداز سے برابر ہوں تو تبھی آدمی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ایمان پر چل سکتا ہے۔ اگر ایک چیز کو غالب کر دیا، صرف اللہ کے عذاب کو غالب کر دیا تو مایوس ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کافر ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی رحمت اس کی بخشش کو غالب کر دیا کہ بڑا بخشنے والا ہے تو پھر بے عمل ہو کر عمل چھوڑ بیٹھے گا اور عمل چھوڑ کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا تعلق رکھنے کی کہ ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر خوف ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی امیدیں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اسی بات کا، اسی چیز کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان کا اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہوتا تھا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتے تو اللہ کی طرف لوٹتے، توبہ طائب ہوتے، اللہ سے بخشش مانگتے، توبہ کرتے، اور دوسری طرف ہمیشہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہے پکڑ کرنے والا ہے۔ اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اللہ نے پہلے سے بخش مغفرت کے سارے وعدے کیے ہوئے تھے اور سارے گناہ معاف کیے ہوئے تھے، آپ کو بھی اللہ کا ڈر خوف کس قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا کے فوراً اٹھے اور گھر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ ہمارے اکثر بھائی جیسے ہی فردوں سے سلام پھیرتے فوراً کھڑے ہو گئے، دوڑ لگا دی، سنتے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھائیوں سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھیے، ذکر اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اس کے بعد اٹھ کے اگر سنتے پڑھنی سنتے پڑھیے، ویسے سنتے گھر میں پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے بعد اٹھیے۔ یہ کہ نماز کے فوراً بعد سلام پھرتے دوڑ لگا دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فوراً اٹھے اور گھر چلے گئے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آج؟ تو تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آئے تو کیا فرماتے ہیں میں اس لیے فوراً گھر گیا تھا سلام پھیرنے کے بعد کہ مجھے نماز میں یاد آیا تھا کہ گھر میں کچھ صدقے کی چیز پڑی ہے، صدقے کی یعنی جس کو لوگوں کو دینا ہے، تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ چیز پڑی نہ رہ جائے۔ میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد گھر میں گیا تاکہ گھر والوں کو کہہ دوں کہ یہ صدقہ غریب و فقیروں کو پہنچا دو، ان کو تقسیم کر دو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری جان چلی جائے اور یہ صدقے کا مال میرے گھر میں پڑا رہے اور اللہ مجھے پوچھ لے کہ یہ صدقہ تو نے لوگوں کو کیوں نہیں پہنچایا۔ کہ کس کا ڈر خوف ہے؟ اس ہستی کا ہے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، جن کے اللہ نے پہلے سے بخشش مغفرت کے اعلان کیے تھے۔ اس ہستی کا ڈر خوف ہے کہ جن سے اونچا جنت میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور بھی کئی حدیثیں۔ دوسری حدیث میں آپ ماتے ہیں انا اخشاکم للہ تعالی واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج
کہ ہمیشہ اللہ کا ڈر خوف کہ چھوٹی سی بات بھی کیوں نہ ہو، معمولی سی غلطی بھی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ کا ڈر خوف کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس قدر دین سے، اللہ سے لاپرواہ، اس قدر بے پرواہ کہ جرم پہ جرم، گناہ پہ گناہ اور ہر طرح کی برائی، بے حیائی، بدکاری کرتے چلے جاتے ہیں، اور کسی طرح کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جنتیں کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ہاں بھائیو، ضرورت ہے اپنے دل میں اللہ کا یہ ڈر خوف پیدا کرنے کی، کہ جس ڈر خوف کی بنیاد پر انسان کا ہر عمل، اس کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اپنے ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی اور اس کی عبادت، محبت، اس کی تعظیم کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔